السلام علیکم دوستو، اردو وائس 77 پر آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے کوارنٹین، اور یہ لکھی ہے راجندر سنگھ بیدی صاحب نے۔ ہمالہ کے پاؤں میں لیٹے ہوئے میدانوں پر پھیل کر ہر ایک چیز کو دھندلا بنا دینے والی کوہرے کے مانند پلیگ کے خوف نے چاروں طرف اپنا تسلط جما لیا تھا۔ شہر کا بچہ بچہ اس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا۔ پلیگ تو خوفناک تھی ہی، مگر کوارنٹین اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ لوگ پلیگ سے اتنے ہراساں نہیں تھے جتنے کوارنٹین سے، اور یہی وجہ تھی کہ محکمہ حفظان صحت نے شہریوں کو چوہوں سے بچنے کی تلقین کرنے کے لیے جو قد آدم اشتہار چھپوا کر دروازوں، گزرگاہوں اور شاہراہوں پر لگایا تھا، اس پر نہ چوہا نہ پلیگ کے عنوان میں اضافہ کرتے ہوئے نہ چوہا نہ پلیگ نہ کوارنٹین لکھا تھا۔ کوارنٹین کے متعلق لوگوں کا خوف بجا تھا۔ بحیثیت ایک ڈاکٹر کے میری رائے نہایت مستند ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی اموات شہر میں کوارنٹین سے ہوئیں اتنی پلیگ سے نہ ہوئیں۔ حالانکہ کوارنٹین کوئی بیماری نہیں، بلکہ وہ اس وسیع رقبے کا نام ہے جس میں متعدی وبا کے ایام میں بیمار لوگوں کو تندرست انسانوں سے عذرو قانون علیحدہ کر کے لا ڈالتے ہیں تاکہ بیماری بڑھنے نہ پائے۔ اگرچہ کوارنٹین میں ڈاکٹروں اور نرسوں کا کافی انتظام تھا، پھر بھی مریضوں کے کثرت سے وہاں آ جانے پر ان کی طرف فردن توجہ نہ دی جا سکتی تھی۔ خیش و اقارب کے قریب نہ ہونے سے میں نے بہت سے مریضوں کو بے حوصلہ ہوتے دیکھا۔ کئی تو اپنے نواح میں لوگوں کو پے در پے مرتے دیکھ کر مرنے سے پہلے ہی مر گئے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ کوئی معمولی طور پر بیمار آدمی وہاں کی وبائی فضا ہی کے جراثیم سے ہلاک ہو گیا۔ کثرت اموات کی وجہ سے آخری رسوم بھی کوارنٹین کے مخصوص طریقے پر ادا ہوتی، یعنی سینکڑوں لاشوں کو مردہ کتوں کی لاشوں کی طرح گھسیٹ کر ایک بڑے ڈھیر کی صورت میں جمع کیا جاتا اور بغیر کسی کے مذہبی رسوم کا احترام کیے پیٹرول ڈال کر سب کو نظر آتش کر دیا جاتا۔ اور شام کے وقت جب سورج ڈوبتے ہوئے سورج کی آتشی شفق کے ساتھ بڑے بڑے شعلے یک رنگ و ہم آہنگ ہوتے تو دوسرے مریض یہی سمجھتے کہ تمام دنیا کو آگ لگ رہی ہے۔ کوارنٹین اس لیے بھی زیادہ اموات کا باعث ہوئی کہ بیماری کے آثار نمودار ہوتے تو بیمار کے متعلقین اسے چھپانے لگتے تاکہ کہیں مریض کو جبراً کوارنٹین میں نہ لے جائیں۔ چونکہ ہر ایک ڈاکٹر کو تنبیہ کی گئی تھی کہ مریض کی خبر پاتے ہی فوراً مطلع کرے، اس لیے لوگ ڈاکٹروں سے علاج بھی نہ کراتے اور کسی گھر کے وبائی ہونے کا صرف اسی وقت پتہ چلتا جبکہ جگر دوز آہ و بقا کے درمیان ایک لاش اس گھر سے نکلتی۔ ان دنوں میں کوارنٹین میں بطور ایک ڈاکٹر کام کر رہا تھا۔ پلیگ کا خوف میرے دل و دماغ پر بھی مسلط تھا۔ شام کو گھر آنے پر میں ایک عرصے تک کار بالغ صابن سے ہاتھ دھوتا رہتا اور جراثیم کش مرکب سے غرارے کرتا یا پیٹ کو جلا دینے والی گرم کافی یا برانڈی پی لیتا۔ اگرچہ اس سے مجھے بے خوابی اور آنکھوں کے چندے پن کی شکایت پیدا ہو گئی، کئی دفعہ بیماری کے خوف سے میں نے کئی اور دوائیں کھا کر اپنی طبیعت کو صاف کیا۔ جب نہایت گرم کافی یا برانڈی پینے سے پیٹ میں تخمیر ہوتی اور بخارات اٹھ کر دماغ کو جاتے تو میں اکثر ایک حواس باختہ شخص کی مانند طرح طرح کی قیاسرائیاں کرتا۔ گلے میں ذرا بھی خراش محسوس ہوتی تو میں سمجھتا کہ پلیگ کے نشانات نمودار ہونے والے ہیں۔ میں بھی اس موذی بیماری کا شکار ہو جاؤں گا۔ پلیگ اور پھر کوارنٹین۔ انہی دنوں میں نو عیسائی ولیم بھاگو خاکروب، جو میری گلی میں صفائی کیا کرتا تھا، میرے پاس آیا اور بولا، بابو جی گجب ہو گیا، آج ایمبوسی محلے کے قریب سے 20 اور ایک بیمار لے گئی ہے۔ 21 ایمبولنس میں؟ میں نے متعجب ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ جی ہاں، پورے 20 اور ایک، انہیں بھی کونٹین لے جائیں گے۔ وہ بیچارے کبھی واپس نہ آئیں گے۔ دریافت کرنے پر مجھے علم ہوا کہ بھاگو رات کے 3 بجے اٹھتا ہے، آدھ پاؤ شراب چڑھا لیتا ہے اور پھر حسب ہدایت کمیٹی کی گلیوں میں اور نالیوں میں چونا بکھیرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جراثیم پھیلنے نہ پائیں۔ بھاگو نے مجھے مطلع کیا کہ اس کے 3 بجے اٹھنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ بازار میں پڑی ہوئی لاشوں کو اکٹھا کرے اور اس محلے میں جہاں وہ کام کرتا ہے ان لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کاج کرے جو بیماری کے خوف سے باہر نہیں نکلتے۔ بھاگو تو بیماری سے ذرا بھی نہیں ڈرتا تھا۔ اس کا خیال تھا اگر موت آئی ہو تو خواہ وہ کہیں بھی چلا جائے، بچ نہیں سکتا۔ ان دنوں جب کوئی کسی کے پاس نہیں بھٹکتا تھا، بھاگو سر اور منہ پر منڈاسا باندھے نہایت انہماک سے بنی نوع انسان کی خدمت گزاری کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کا علم نہایت محدود تھا، تاہم اپنے تجربوں کی بنا پر وہ ایک مقرر کی طرح لوگوں کو بیماری سے بچنے کی تراکیب بتاتا۔
عام صفائی، چونا بکھیرنے اور گھر سے باہر نہ نکلنے کی تلقین کرتے ہوئے ایک دن میں نے اسے لوگوں کو شراب کثرت سے پینے کی تلقین کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس دن جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، بھاگو تمہیں پلیگ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں بابو جی، بن آئی بال بھی بیکا نہیں ہوگا، آپ اتنے بڑے حکیم ٹھہرے، ہزاروں نے آپ کے ہاتھ سے شفا پائی، مگر جب میری آئی ہوگی تو آپ کی دوا دارو بھی کچھ اثر نہ کرے گی۔ ہاں بابو جی، آپ برا نہ مانیں، میں ٹھیک اور صاف صاف کہہ رہا ہوں۔ اور پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے بولا، کچھ کوارنٹین کی کہیے بابو جی، کوارنٹین کی۔ وہاں کوارنٹین میں ہزاروں مریض آ گئے ہیں، ہم حت الوسع ان کا علاج کرتے ہیں، مگر کہاں تک؟ نیز میرے ساتھ کام کرنے والے خود بھی زیادہ دیر ان کے درمیان رہنے سے گھبراتے ہیں، خوف سے ان کے گلے اور لب سوکھے رہتے ہیں۔ پھر تمہاری طرح کوئی مریض کے منہ کے ساتھ منہ نہیں جا لگاتا، نہ کوئی تمہاری طرح اتنی جان مارتا ہے۔ بھاگو، خدا تمہارا بھلا کرے جو تم بنی نوع انسان کی اس قدر خدمت کرتے ہو۔ بھاگو نے گردن جھکا دی اور منڈاسے کے ایک پلو کو منہ سے ہٹا کر شراب کے اثر سے سرخ چہرے کو دکھاتے ہوئے بولا، بابو جی میں کس لائق ہوں؟ مجھ سے کسی کا بھلا ہو جائے، میرا یہ نکما تن کسی کے کام آ جائے، اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ بابو جی، بڑے پادری لابے جو ہمارے محلوں میں اکثر پرچار کے لیے آیا کرتے ہیں کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح یہی سکھاتا ہے کہ بیمار کی مدد میں اپنی جان تک لڑا دو۔ میں سمجھتا ہوں۔ میں نے بھاگو کی ہمت کو سراہنا چاہا، مگر کثرت جذبات سے میں رک گیا۔ اس کی خوش اعتقادی اور عملی زندگی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک جذبہ رشک پیدا ہوا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آج کوارنٹین میں پوری تندہی سے کام کر کے بہت سے مریضوں کو بقید حیات رکھنے کی کوشش کروں گا، ان کو آرام پہنچانے میں اپنی جان تک لڑا دوں گا، مگر کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کوارنٹین میں پہنچ کر جب میں نے مریضوں کی خوفناک حالت دیکھی اور ان کے منہ سے پیدا شدہ تعفن میرے نتنوں میں پہنچا تو میری روح لرز گئی اور بھاگو کی تقلید کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ تاہم اس دن بھاگو کو ساتھ لے کر میں نے کوارنٹین میں بہت کام کیا۔ جو کام مریض کے زیادہ قریب رہ کر ہو سکتا تھا وہ میں نے بھاگو سے کرایا اور اس نے بلا تعامل کیا۔ خود میں مریضوں سے دور دور ہی رہتا، اس لیے کہ موت سے بہت خائف تھا، اور اس سے بھی زیادہ کوارنٹین سے۔ مگر کیا بھاگو موت اور کوارنٹین دونوں سے بالاتر تھا؟ اس دن کوارنٹین میں 400 کے قریب مریض داخل ہوئے اور 250 کے لگ بھگ لقمہ اجل ہو گئے۔ یہ بھاگو کی جاں بازی کا صدقہ ہی تھا کہ میں نے بہت سے مریضوں کو شفا یاب کیا۔ وہ نقشہ جو مریضوں کی رفتار صحت کے متعلق چیف میڈیکل آفیسر کے کمرے میں آویزاں تھا، اس میں میرے تحت میں رکھے ہوئے مریضوں کی اوسط صحت کی لکیر سب سے اونچی چڑھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ میں ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے اس کمرے میں چلا جاتا اور اس لکیر کو 100% کی طرف اوپر ہی اوپر بڑھتے دیکھ کر دل میں بہت خوش ہوتا۔ ایک دن میں نے برانڈی ضرورت سے زیادہ پی لی، میرا دل دھک دھک کرنے لگا، نبض گھوڑے کی طرح دوڑنے لگی اور میں ایک جنونی کی مانند ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ مجھے خود شک ہونے لگا کہ پلیگ کے جراثیم نے مجھ پر آخرکار اپنا اثر کر ہی دیا ہے اور عنقریب ہی گلٹیاں میرے گلے یا رانوں میں نمودار ہوں گی۔ میں بہت سراسیمہ ہو گیا۔ اس دن میں نے کوارنٹین سے بھاگ جانا چاہا، جتنا عرصہ بھی وہاں ٹھہرا خوف سے کانپتا رہا۔ اس دن مجھے بھاگو کو دیکھنے کا صرف 2 دفعہ موقع ملا۔ دوپہر کے قریب میں نے اسے ایک مریض سے لپٹے ہوئے دیکھا۔ وہ نہایت پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھپک رہا تھا۔ مریض میں جتنی بھی سکت تھی اسے جمع کرتے ہوئے اس نے کہا، بھائی اللہ ہی مالک ہے، اس جگہ تو خدا دشمن کو بھی نہ لائے، میری 2 لڑکیاں ہیں۔ بھاگو نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کا شکر کرو بھائی، تم تو اچھے دکھائی دیتے ہو۔ ہاں بھائی، شکر ہے خدا کا، پہلے سے کچھ اچھا ہی ہوں۔ اگر میں کوارنٹین… ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کی نسیں کھچ گئیں، اس کے منہ سے کف جاری ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، کئی جھٹکے آئے، اور وہ مریض جو ایک لمحہ پہلے سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو اچھا دکھائی دے رہا تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ بھاگو اس کی موت پر دکھائی نہ دینے والے خون کے آنسو بہانے لگا، اور کون اس کی موت پر آنسو بہاتا؟ کوئی اس کا وہاں ہوتا تو اپنے جگر دوز نالوں سے ارض و سما کو شک کر دیتا۔ ایک بھاگو ہی تھا جو سب کا رشتہ دار تھا، سب کے لیے اس کے دل میں درد تھا، وہ سب کی خاطر روتا اور کڑتا تھا۔ ایک دن اس نے خداوند یسوع مسیح کے حضور میں نہایت عجز و انکسار سے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے گناہ کے کفارے کے طور پر بھی پیش کیا۔ اسی دن شام کے قریب بھاگو میرے پاس دوڑا دوڑا آیا، سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ ایک دردناک آواز میں کر رہا تھا۔ بولا، بابو جی، یہ کونٹین تو دوجک ہے، دوجک۔
پادری لابے اسی قسم کی دوزخ کا نقشہ کھینچا کرتا تھا۔ میں نے کہا ہاں بھائی، یہ دوزخ سے بڑھ کر ہے، میں تو یہاں سے بھاگ نکلنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، میری طبیعت آج بہت خراب ہے۔ بابو جی، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج ایک مریض جو بیماری کے خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا، اسے مردہ سمجھ کر کسی نے لاشوں کے ڈھیروں میں جا ڈالا۔ جب پیٹرول چھڑکا گیا اور آگ نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو میں نے اسے سولوں میں ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا۔ میں نے کود کر اسے اٹھا لیا۔ بابو جی، وہ بہت بری طرح جھلسا گیا تھا، اسے بچاتے ہوئے میرا دایاں بازو بالکل جل گیا ہے۔ میں نے بھاگو کا بازو دیکھا، اس پر زرد زرد چربی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے لرز اٹھا۔ میں نے پوچھا کیا وہ آدمی بچ گیا پھر؟ بابو جی، وہ کوئی بہت شریف آدمی تھا جس کی نیکی اور شریفی سے دنیا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ اتنے درد و کرب کی حالت میں اس نے اپنا جھلسا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنی مریل سی نگاہ میری نگاہ میں ڈالتے ہوئے اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اور بابو جی، بھاگو نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے کچھ دیر بعد وہ اتنا تڑپا کہ آج تک میں نے کسی مریض کو اس طرح جان توڑتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ کتنا اچھا ہوتا جو میں اسے اسی وقت جل جانے دیتا۔ اسے بچا کر میں نے اسے مزید دکھ سہنے کے لیے زندہ رکھا اور پھر وہ بچا بھی نہیں۔ اب انہی جلے ہوئے بازوؤں سے میں پھر اسے اسی ڈھیر میں پھینک آیا ہوں۔ اس کے بعد بھاگو کچھ بول نہ سکا۔ درد کی ٹیسوں کے درمیان اس نے رکتے رکتے کہا، آپ جانتے ہیں وہ کس بیماری سے مرا؟ پلیگ سے؟ نہیں، کونٹین سے۔ اگرچہ ہمہ یاراں دوزخ کا خیال اس لامتناہی سلسلہ قہر و غضب میں لوگوں کو کسی حد تک تسلی کا سامان بہم پہنچاتا تھا، تاہم مقہور بنی آدم کی فلک شگاف صدائیں تمام شب کانوں میں آتی رہتی۔ ماؤں کی آہو بکا، بہنوں کے نالے، بیویوں کے نوحے، بچوں کی چیخ و پکار شہر کی اس فضا میں جس میں کہ نصف شب کے قریب الو بھی بولنے سے ہچکچاتے تھے، ایک نہایت المناک منظر پیدا کرتی تھی۔ جب صحیح و سلامت لوگوں کے سینوں پر منو بوجھ رہتا تھا تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جو گھروں میں بیمار پڑے تھے اور جنہیں کسی یرکان زدہ کے مانند در و دیوار سے مایوسی کی زردی ٹپکتی دکھائی دیتی تھی، اور پھر کوارنٹین کے مریض جنہیں مایوسی کی حد سے گزر کر ملک الموت مجسم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زندگی سے یوں چمٹے ہوئے تھے جیسے کسی طوفان میں کوئی کسی درخت کی چوٹی سے چمٹا ہوا ہو، اور پانی کی تیز و تند لہریں ہر لہجہ بڑھ کر اس چوٹی کو بھی ڈبو دینے کی آرزو مند ہوں۔ میں اس روز توہم کی وجہ سے کوارنٹین بھی نہ گیا، کسی ضروری کام کا بہانہ کر دیا، اگرچہ مجھے سخت ذہنی کوفت ہوتی رہی، کیونکہ یہ بہت ممکن تھا کہ میری مدد سے کسی مریض کو فائدہ پہنچ جاتا، مگر اس خوف نے جو میرے دل و دماغ پر مسلط تھا مجھے پا بزنجیر رکھا۔ شام کو سوتے وقت مجھے اطلاع ملی کہ آج شام کوارنٹین میں 500 کے قریب مزید مریض پہنچے ہیں۔ میں ابھی معدے کو جلا دینے والی گرم کافی پی کر سونے ہی والا تھا کہ دروازے پر بھاگو کی آواز آئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو بھاگو ہانپتا ہوا اندر آیا۔ بولا، بابو جی، میری بیوی بیمار ہو گئی، اس کے گلے میں گلٹیاں نکل آئی ہیں، خدا کے واسطے اسے بچاؤ، اس کی چھاتی پر 1.5 سالہ بچہ دودھ پیتا ہے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ بجائے گہری ہمدردی کا اظہار کرنے کے میں نے خشمگین لہجے میں کہا، اس سے پہلے کیوں نہ آ سکے؟ کیا بیماری ابھی شروع ہوئی ہے؟ صبح معمولی بخار تھا جب میں کوارنٹین گیا۔ اچھا، وہ گھر میں بیمار تھی اور پھر بھی تم کوارنٹین گئے؟ جی بابو جی، بھاگو نے کانپتے ہوئے کہا، وہ بالکل معمولی بیمار تھی، میں نے سمجھا کہ شاید دودھ چڑھ گیا ہے، اس کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں، اور بھی میرے دونوں بھائی گھر پر ہی تھے، اور سینکڑوں مریض کونٹین میں بے بس۔ تو تم اپنی حد سے زیادہ مہربانی اور قربانی سے جراثیم کو گھر لے ہی آئے نا؟ میں نہ تم سے کہتا تھا کہ مریضوں کے اتنا قریب مت رہا کرو؟ دیکھو، میں آج اسی وجہ سے وہاں نہیں گیا، اس میں سب تمہارا قصور ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم سے جاں باز کو اپنی جاں بازی کا مزہ بھگتنا ہی چاہیے، جہاں شہر میں سینکڑوں مریض پڑے ہیں۔ بھاگو نے ملتجیانہ انداز سے کہا، مگر خداوند یسوع مسیح، چلو ہٹو، بڑے آئی کہیں گے، تم نے جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ ڈالا، اب اس کی سزا میں بھگتوں؟ قربانی ایسے تھوڑی ہی ہوتی ہے، میں اتنی رات گئے تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ مگر پادری لابے، چلو جاؤ پادری لابے۔ بھاگو سر جھکائے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے آدھ گھنٹے بعد جب میرا غصہ فرو ہوا تو میں اپنی حرکت پر نادم ہونے لگا۔ میں کہاں کا عاقل تھا جو بعد میں پشیمان ہو رہا تھا۔
میرے لیے یہی یقیناً سب سے بڑی سزا تھی کہ اپنی تمام خودداری کو پامال کرتے ہوئے بھاگو کے سامنے گزشتہ رویے پر اظہار معذرت کرتے ہوئے اس کی بیوی کا پوری جاں فشانی سے علاج کروں۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور دوڑا دوڑا بھاگو کے گھر پہنچا۔ وہاں پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ بھاگو کے دونوں چھوٹے بھائی اپنی بھاوج کو چارپائی پر لٹائے ہوئے باہر نکال رہے تھے۔ میں نے بھاگو کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ بھاگو نے آہستہ سے جواب دیا، کونٹین۔ تو کیا اب تمہاری دانست میں کوارنٹین دوزخ نہیں بھاگو؟ آپ نے جو آنے سے انکار کر دیا بابو جی، اور چارہ ہی کیا تھا؟ میرا خیال تھا وہاں حکیم کی مدد مل جائے گی اور دوسرے مریضوں کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ یہاں رکھ دو چارپائی۔ ابھی تک تمہارے دماغ سے دوسرے مریضوں کا خیال نہیں گیا؟ احمق۔ چارپائی اندر رکھ دی گئی اور میرے پاس جو تیر بہدف دوا تھی میں نے بھاگو کی بیوی کو پلائی اور پھر اپنے غیر مرئی حریف کا مقابلہ کرنے لگا۔ بھاگو کی بیوی نے آنکھیں کھول دیں۔ بھاگو نے ایک لرزئی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا احسان ساری عمر نہ بھولوں گا بابو جی۔ میں نے کہا، مجھے اپنے گزشتہ رویے پر سخت افسوس ہے بھاگو۔ ایشور تمہیں تمہاری خدمات کا صلہ تمہاری بیوی کی شفا کی صورت میں دے۔ اسی وقت میں نے اپنے غیر مرئی حریف کو اپنا آخری حربہ استعمال کرتے دیکھا۔ بھاگو کی بیوی کے لب پھڑکنے لگے۔ نبض جو کہ میرے ہاتھ میں تھی مدھم ہو کر شانے کی طرف سرکنے لگی۔ میرے غیر مرئی حریف نے، جس کی عموماً فتح ہوتی تھی، حسب معمول پھر مجھے چاروں شانے چت گرایا۔ میں نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، بھاگو، بد نصیب بھاگو، تمہیں اپنی قربانی کا یہ عجیب صلہ ملا۔ بھاگو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ نظارہ کتنا دل دوز تھا، جبکہ بھاگو نے اپنے بلبلاتے ہوئے بچے کو اس کی ماں سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا اور مجھے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوٹا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اب بھاگو اپنی دنیا کو تاریخ پا کر کسی کا خیال نہ کرے گا، مگر اس سے اگلے روز میں نے اسے پیش از پیش مریضوں کی امداد کرتے دیکھا۔ اس نے سینکڑوں گھروں کو بے چراغ ہونے سے بچا لیا اور اپنی زندگی کو ہیچ سمجھا۔ میں نے بھی بھاگو کی تقلید میں نہایت مستعدی سے کام کیا۔ کوارنٹین اور ہسپتالوں سے فارغ ہو کر اپنے فالتو وقت میں نے شہر کے غریب طبقہ کے لوگوں کے گھر، جو کہ بدروؤں کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے یا غلاظت کے سبب بیماری کے مسکن تھے، رجوع کیا۔ اب فضا بیماری کے جراثیم سے بالکل پاک ہو چکی تھی۔ شہر کو بالکل دھو ڈالا گیا تھا۔ چوہوں کا کہیں نام و نشان دکھائی نہ دیتا تھا۔ سارے شہر میں صرف ایک آدھ کیس ہوتا جس کی طرف فوری توجہ دیے جانے پر بیماری کے بڑھنے کا احتمال باقی نہ رہا۔ شہر میں کاروبار نے اپنی طبعی حالت اختیار کر لی۔ اسکول، کالج اور دفاتر کھلنے لگے۔ ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ بازار میں گزرتے وقت چاروں طرف سے انگلیاں مجھی پر اٹھتیں۔ لوگ احسان مندانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے، اخباروں میں تعریفی کلمات کے ساتھ میری تصاویر چھپیں۔ اس چاروں طرف سے تحسین و آفرین کی بچار نے میرے دل میں کچھ غرور سا پیدا کر دیا۔ آخر ایک بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں شہر کے بڑے بڑے رئیس اور ڈاکٹر مدعو کیے گئے۔ وزیر بلدیات نے اس جلسے کی صدارت کی۔ میں صاحب صدر کے پہلو میں بٹھایا گیا، کیونکہ وہ دعوت دراصل میرے ہی اعزاز میں دی گئی تھی۔ ہاروں کے بوجھ سے میری گردن جھکی جاتی تھی اور میری شخصیت بہت نمایاں معلوم ہوتی تھی، پر غرور نگاہ سے میں کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر۔ بنی آدم کی انتہائی خدمت گزاری کے صلے میں کمیٹی شکر گزاری کے جذبے سے معمور 1001 روپے کی تھیلی بطور ایک حقیر رقم میری نظر کر رہی تھی۔ جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے میرے رفقائے کار کی عموماً اور میری خصوصاً تعریف کی اور کہا کہ گزشتہ آفت میں جتنی جانیں میری جاں فشانی اور تن دہی سے بچی ہیں ان کا شمار نہیں۔ میں نے نہ دن کو دن دیکھا نہ رات کو رات، اپنی حیات کو حیات قوم اور اپنے سرمایہ کو سرمایہ ملت سمجھا اور بیماری کے مسکنوں میں پہنچ کر مرتے ہوئے مریضوں کو جام شفا پلایا۔ وزیر بلدیات نے میز کے بائیں پہلو میں کھڑے ہو کر ایک پتلی سی چھڑی ہاتھ میں لی اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی توجہ اس سیاہ لکیر کی طرف دلائی جو دیوار پر آویزاں نقشے میں بیماری کے دنوں میں صحت کے درجے کی طرف ہر لہجہ افتاں و خزاں بڑھی جا رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے نقشے میں وہ دن بھی دکھایا جب میرے زیر نگرانی 54 مریض رکھے گئے اور وہ تمام صحت یاب ہو گئے، یعنی نتیجہ 100% کامیابی رہا اور وہ سیاہ لکیر اپنی معراج کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد وزیر بلدیات نے اپنی تقریر میں میری ہمت کو بہت کچھ سراہا اور کہا کہ لوگ یہ جان کر بہت خوش ہوں گے کہ بخشی جی اپنی خدمات کے صلے میں لیفٹیننٹ کرنل بنائے جا رہے ہیں۔
حال تحسین و آفرین کی آوازوں اور پرشور تالیوں سے گونج اٹھا۔ انہی تالیوں کے شور کے درمیان میں نے اپنی پرغرور گردن اٹھائی، صاحب صدر اور معزز حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک لمبی چوڑی تقریر کی، جس میں علاوہ اور باتوں کے میں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی توجہ کے قابل ہسپتال اور کوارنٹین ہی نہیں تھے، بلکہ ان کی توجہ کے قابل غریب طبقہ کے لوگوں کے گھر تھے۔ وہ لوگ اپنی مدد کے بالکل قابل نہ تھے، اور وہی زیادہ تر اس موذی بیماری کا شکار ہوئے۔ میں اور میرے رفقا نے بیماری کے صحیح مقام کو تلاش کیا اور اپنی توجہ بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں صرف کر دی۔ کوارنٹین اور اسپتال سے فارغ ہو کر ہم نے راتیں انہی خوفناک مسکنوں میں گزار دیں۔ اسی دن جلسے کے بعد جب میں بطور ایک لیفٹیننٹ کرنل کے اپنی پرغرور گردن کو اٹھائے ہوئے ہاروں سے لدا پھندا لوگوں کا ناچیز ہدیہ 1001 روپے کی صورت میں جیب میں ڈالے ہوئے گھر پہنچا تو مجھے ایک طرف سے آہستہ سی آواز سنائی دی، بابو جی بہت بہت مبارک ہو۔ اور بھاگو نے مبارکباد دیتے وقت وہی پرانا جھاڑو قریب ہی کے گندے حوض کے ایک ڈھکنے پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے منڈاسا کھول دیا۔ میں بھونچکا سا کھڑا رہ گیا۔ تم ہو بھاگو بھائی، میں نے بمشکل تمام کہا۔ دنیا تمہیں نہیں جانتی بھاگو، تو نہ جانے میں تو جانتا ہوں، تمہارا یسوع تو جانتا ہے۔ پادری لابے کے بے مثال چیلے، تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ اس وقت میرا گلا سوکھ گیا۔ بھاگو کی مرتی ہوئی بیوی اور بچے کی تصویر میری آنکھوں میں کھنچ گئی۔ ہاروں کے بارے گراں سے مجھے اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی معلوم ہوئی اور بٹوے کے بوجھ سے میری جیب پھٹنے لگی، اور اتنے اعزاز حاصل کرنے کے باوجود میں بے توقیر ہو کر اس قدر شناس دنیا کا ماتم کرنے لگا۔ دوستو، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ والسلام۔